بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ان کی سیاست سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، ایون ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی جب بند کمروں میں بیٹھتے ہیں، خواہ وہ تجزیہ کار ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ وہ اینکرز ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے جو گفتگو فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات تو ماننی پڑے گی کہ عمران خان جو ہے وہ اچھے کارڈ کھیلتا ہے، ہر روز ایک نیا کارڈ کھیلتا ہے، اور حکومت کو، 14 جماعتی حکمراں اتحاد کو اور پلس اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو جو کہ اسپاٹ فکسرز جن کو میں کہتا ہوں، جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ مقابلہ کر رہا ہے، اور 14 جماعتی اتحاد کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اپنے اہداف جو ہے عمران خان وہ اچیو کر رہا ہے۔ یہ اس کی بڑی کامیابی ہے، اور اس کے باوجود کہ اس پر اور اس کی جماعت پر کیا کچھ نہیں ہوا جب سے یہ رجیم چینج ہوا۔ رجیم چینج کے لیے بھی بہت کچھ پاپڑ بیلنے پڑے، اور لیکن رجیم چینج کے تمام کردار جو ہیں وہ اس طریقے سے بے نقاب ہو رہے ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ رجیم چینج کے جو کردار ہیں وہ پبلک میں نہیں جا سکتے، مارکیٹس میں نہیں جا سکتے، وہ اپنی اصلی حالت میں عام لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے، بازاروں میں نہیں جا سکتے، مساجد میں نہیں جا سکتے، تقریبات میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہے ان کے اپنی شناخت ان کو چھپانا پڑتی ہے۔ یہ رجیم چینج کے کرداروں کا حال ہے، اور یہاں تک کہ بہت سو کو تو پاکستان بھی چھوڑنا پڑا، اور وہ پاکستان چھوڑ کے، حالانکہ پاکستان میں ان کے بہت زبردست پروٹوکول اور بہت کچھ تھا، لیکن انہیں چھوڑنا پڑا اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے جس طریقے سے اس رجیم چینج کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس کو رسوا کر کے گٹر میں پھینکا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اس ہفتے کے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ کھڑکی توڑ ہفتہ ہوگا، اور بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوں گی، کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی، اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تو آپ نے دیکھ لیا کہ منڈے سے پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے منظور کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے یکسر گورنمنٹ جو ہے، وفاقی حکومت، 14 جماعتی اتحاد جو ہے، الیکشن کمیشن سمیت سارے کا سارا دھڑام سے گر جائے گا، اور اتنا خوف ہوگا یہ کسی کا اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جب یہ اناؤنس کریں گے کہ جناب وہ پارلیمان میں واپس جا رہے ہیں، قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، اور وہ ایک دھماکہ کرنے والے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ بات کی تھی آف دا ریکارڈ۔ اس کے بعد جن جرنلسٹوں کے ساتھ، جس گروپ کے ساتھ عمران خان صاحب ملے تھے اور جن کے ساتھ یہ بات کی تھی، ان کے ساتھ پھر رابطے کیے گئے، ان کے ساتھ رابطے کر کے پوچھا گیا کہ بھئی کیا کہا تھا خان صاحب نے، کیسے ان کے پاس کیا پلان ہے، اور وہ کیا کرنے والے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اس پہ ساری بحث ہوئی، اور کافی کچھ ہوتا رہا، سوچ بچار ہوتی رہی، کافی ذہین ترین لوگ اکٹھے ہوئے، اور ذہین ترین لوگ، سیاسی اذہان بھی جمع ہو گئے، اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لوگوں نے بھی مشورے کیے، اور اس کے بعد پھر یکدم 35 استعفے 3 دن پہلے منظور کیے گئے، اور ابھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ ابھی وہ 35 استعفے منظور کیے، ابھی انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ جب آج پیدل مارچ کیا 70 کے قریب اراکین قومی اسمبلی نے پاکستان تحریک انصاف کے، تو پہلے تو دروازے بند کر دیے گئے، پارلیمان کے تالے لگا دیے گئے کہ آپ اندر جا ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد خبر آئی کہ جناب 35 استعفے اور منظور کر لیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی تیار بیٹھا، اس نے بھی جلدی ڈی نوٹیفائی کیا۔ 35 ارکان قومی اسمبلی کے، 31 جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن والے تھے، اور 4 مخصوص نشستوں والے تھے، تو 35 اور 35 ہو گئے 70 استعفے منظور کیے جا چکے ہیں، اور 70 استعفوں کے بعد بھی ابھی بھی 55 استعفے ابھی بھی پڑے ہیں۔ اور اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ 55 استعفے پڑے ہیں، اور 55 استعفے ابھی مزید وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے ابھی ایک اور کارڈ کھیلنا ہے، شاید ان کو نہیں اندازہ، وہ بھی کھیلیں گے کارڈ جو ہے، وہ آخری استعفے تک کارڈ کھیلیں گے، اور یہ تمام استعفے بھی منظور ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو ان کا کارڈ آئے گا وہ حیران کن طور پہ ہوگا۔ اس کے بعد شاید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نہیں بچ سکیں گے۔ اس صورت میں شہباز شریف صاحب کو کی چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ یہ آہستہ یہ کمزوری تو دکھا ہی رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا ہی تھا، انہوں نے صرف اعلان کیا تھا، تو 35 اور 35 70 استعفے، 55 استعفے باقی مزید ابھی ہیں، اور ان کو بھی منظور کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد 23 لوٹے ہیں، اور ان منحرف ارکان کا کیا بنے گا،
یہ بھی ایک کوشچن ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک اور کارڈ رکھا ہوا ہے کہ یہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو بند گلی میں جا رہی ہے حکمراں اتحاد، بند گلی میں جا رہے ہیں 14 جماعتی اتحاد اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اسپاٹ فکسر، جبکہ عمران خان جو ہے وہ اپنی پالیٹکس کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 35 اراکین کا جاری کرنا تھا، شیڈول جاری کرنا تھا 35 اراکین قومی اسمبلی کا، 6 آپ عمران خان صاحب کی جو سیٹیں خالی ہوں گی 6 سیٹیں وہ ہوں گی 35 اور 6 41 سیٹیں، 41 اور اس میں جمع کر لیں آپ 35 اور، تو یہ 76 قومی اسمبلی کی سیٹیں بن گئی ہیں۔ 76 سیٹیں اس وقت قومی اسمبلی کی خالی ہیں اور پنجاب اسمبلی بھی خالی ہو چکی ہے، پنجاب اسمبلی بھی فارغ، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی فارغ، اور اس لیے اب یہ 60% سے بھی زیادہ کا آبادی جو ہے اس وقت الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو باقی باتیں آپ انڈرسٹوڈ کر لیں کہ یہ عام انتخابات ہی ہونے ہیں، یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ اور اس کو کہا جا رہا ہے جی کہ 35 پنکچر پہلے اس کا نام دیا گیا اور اس کے بعد سرپرائز کا نام دیا گیا، تو خان صاحب کے لیے تو یہ پنکچر جو ہیں وہ ان کے لیے ایک نعمت بن کے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنے عرصے سے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب اس وقت سے یہ استعفے دیے ہوئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب یہ استعفے نہیں بھیج رہے تھے آگے، قاسم خان سوری قائم مقام اسپیکر انہوں نے منظور کیے ہوئے استعفے اور نہیں بات مانیں گے، انہوں نے کہا نہیں آپ واپس آئیں، آپ ہر صورت میں واپس آئیں، اور یہ رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ واپس آ کے یہ تو ہمارا کباڑہ کر دیں گے۔ اب اگلا سٹیپ ہے، پہلے تو یہ بتا دوں کیونکہ اگلی پلاننگ عمران خان صاحب کی، اب تو کوئی ایسی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے جس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ ابھی بھی ان کے پاس ہیں جی 55 لوگ، 55 MNAs ابھی ہیں اور 23 ہیں راجہ ریاض گروپ کے، تو 23 سے زیادہ ہیں 55۔ ابھی 3-4 دن کے بعد انہوں نے 35 اور استعفے منظور کرنے ہیں اور پھر 20 اور کریں گے۔ 55 کے 55 لوگوں کے استعفے ان کو منظور کرنا پڑیں گے، ورنہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ استعفے منظور، کیونکہ 23 سے زیادہ نمبر تو یہ پینڈنگ رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس دن 24 MNA PTI کے قومی اسمبلی کے حال میں چلے گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے استعفے نہیں دیے، ہم یہاں آ گئے ہیں، تو لیڈر آف اپوزیشن بھی گیا اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی گیا اور وہ رات بھی گئیں، یہ لیڈر آف اپوزیشن کا چیمبر بھی خالی ہو جائے گا، گھر بھی خالی ہو جائے گا، سرکاری امارات بھی واپس ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں نور عالم خان صاحب، ان کے ساتھ بھی، اور راجہ ریاض صاحب کے ساتھ بھی۔ تو یہ جس دن 25 MNA چلے گئے اس دن یہ کام ہو جائے گا، اس لیے ان کو بہت زیادہ خوف ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو 1 ہفتے کے لیے اسپیکر صاحب نے اجلاس ملتوی کیا ہے قومی اسمبلی کا، وہ اسی لیے کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر وہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ مصیبتیں تو اب واپس آ گئی ہیں۔ اور لندن میں یہ طے ہوا ہے کہ عمران خان کو PTI کو قومی اسمبلی میں واپس نہیں آنے دینا، یہ لندن میں طے ہو رہا ہے، اتنا زیادہ خوف ہے۔ تو یہ سارے خوف جو ہیں یہ کس طرف جائیں گے، اس خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب یہی تو چاہتے تھے، عمران خان صاحب تو چاہتے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کریں، تو انہوں نے کہا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا تو چلے پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک گفتگو کی آف دا ریکارڈ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے حواس باختہ ہوئے ہیں اور یہ دوڑے لگا رہے ہیں۔ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ تو ماننا پڑے گا ان کے اپوزیشن کو بھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی اپوزیشن جو اتنی بڑی اپوزیشن ہے، بڑے تگڑے لوگ ہیں، تو ان کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی سیاست پہ ان کی گرفت ہے، اور پورے کا پورا سیاسی نظام، حکومتی ڈھانچہ، سیاسی ڈھانچہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ وہ جو قدم اٹھاتے ہیں، وہ جو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جو وہ پلاننگ کرتے ہیں، جو وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہ پہل کرتے ہیں، کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے حکمراں اتحاد کو۔ وہ اگریسو ہیں، وہ پریمپٹ سٹرائک کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھ کر رہے ہیں، ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہے، اور یہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، آپ وہی بات ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی اصل مسئلہ کیا ہے، عمران خان صاحب کیوں پاکستان تحریک انصاف اتنی مضبوط ہے، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور یہ ساری 14 جماعتیں جو 14 جماعتی اتحاد ہے، اور پلس
اسپاٹ فکسرز، یہ سارے کے سارے کیوں اتنے ویک ہیں؟ وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میدان میں موجود ہیں، انہوں نے میدان نہیں چھوڑا، وہ بھاگے نہیں ہیں، یہاں تک کہ 25 مئی بھی ہو گیا جو کچھ ظلم و ستم کیا گیا، اور 50 سے زائد مقدمات، کوئی ان کی کابینہ کا وزیر نہیں ہے جس کے خلاف مقدمہ نہیں ہے، کوئی ان کی پارٹی کا عہدیدار نہیں ہے جس کے خلاف مقدمہ نہیں ہے، صحافیوں کو آپ نے دبا کے دیکھ لیا، میڈیا ہاؤسز کو آپ نے دبا کے دیکھ لیا، اور یہ جو آج تھا سب سے بڑا آج فرد جرم عائد کرنی تھی اے آر وائی ہیڈ نیوز عماد یوسف صاحب پہ اور ڈاکٹر شہباز گل پہ، ان کی دفعات میں دیکھیں کہ کون کون سی دفعہ لگائی ہوئی ہے، کہ ایک بیپر ہوا ہے بیپر جس پہ جو دفعات لگائی ہیں، جس میں شہید اشرف شریف بھی اس ایف آئی آر میں شامل تھے، ڈاکٹر شہباز گل تھے، عماد یوسف، عدیل راجہ اور خاور گھمن، سلمان اقبال صاحب، یہ سب کے سب تھے، اور فرد جرم آج عائد کرنی تھی ڈاکٹر شہباز گل اور عماد یوسف پہ۔ جرم کیا تھا؟ ایک بیپر ہوا ہے، اور اس بیپر کے بعد جو قیامت جو ہے وہ ڈھائی گئی ہے، ظلم و ستم جو کیا گیا ہے، ابھی تک اس پہ تسلی نہیں ہو رہی، اور دفعات میں شامل ہے جی عمر قید کی سزا 14 سال، سزائے موت، ایک بیپر پہ ہیڈ آف نیوز کو سزائے موت کی فرد جرم عائد کی جا رہی ہے، عمر قید سزا کی فرد جرم عائد کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے یہ فرد جرم، لیکن آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی، صحافی برادری پہنچی ہوئی تھی، پی ایف یو جے کے عہدیداران افضل بٹ صاحب اور دیگر سارے پہنچے ہوئے تھے، تمام کے تمام وہ سارے ڈسکس کر رہے تھے، انہوں نے بھی آ کے کورٹ میں بتایا، ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ ہے بیڈ پہ ہے، وہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، وہ بھی آئے ہوئے تھے ایمبولینس میں، وہ بھی موجود تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیپر اتنا زیادہ جبر اور اتنا زیادہ استبداد اور اتنا زیادہ فرعونیت، یہ اس طریقے سے نہ ملک چل سکتے ہیں، نہ سسٹم چل سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ جدید دنیا میں اس طرح کی چیزوں کو، اب اس طرح کی فرعونیت کو، شدادیت کو کوئی نہیں مان سکتا۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ امپورٹڈ سرکار ہے، یہ ابھی بھی ان کے ارادے کوئی نہیں بدلے، یہ وہی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور ان کا ہے کہ شاید یہ سب کچھ کرنے کے بعد عوام الناس جو ہیں وہ بدل جائیں گے، عوام الناس نہیں بدلتے، وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان آگے پیچھے پیچھے ہیں آپ کے، اور آپ آگے آگے ہیں، دوڑے لگائی جا رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، کل ہی انہوں سے پوچھا تھا صحافیوں نے کہ جناب یہ آپ نے استعفے کیسے منظور کر لیے؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایک ایک کو بلا کے میں کروں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا پروسیس شروع ہو گیا تھا، تو پروسیس شروع ہو گیا تھا، یہ 35 جو ہیں ان کے پروسیس کب شروع ہوئے؟ تو بھائی سمپل سی بات ہے، سادہ، اور سادہ بات یہ ہے کہ یہ سب کا سب سسٹم چلنے والا نہیں ہے، عام انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اگر یہ امپورٹڈ سرکار 14 جماعتی اتحاد اگر یہ سیدھے سادے انداز میں سمجھ لے گی تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر آئین اور قانون خود بولے گا، اور پھر ان کے پاس شاید یہ عزت کا راستہ بھی نہ بچے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔